اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ یہ 5ویں پارے کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ 5ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جو باہمی معاملات ہیں ان کی بعض شقوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی عورتوں کے حقوق کا تذکرہ تھا، اور یہ اسی تناظر میں چند چیزوں کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں فرمائی ہے، اور اس میں یہ واضح فرمایا گیا کہ خاندان میں یا آئلی نظام میں میاں بیوی کے حقوق کا تعین کس طریقے سے کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی الرجال قوامون علی النساء۔ رجال جو ہے یہ رجلن کی جمع ہے، اور رجلن بالغ آدمی کو کہتے ہیں۔ قوامون جو ہے یہ قوام کی جمع ہے، اور قوام جو ہے یہ قیام سے مبالغہ ہے۔ اس کا مادہ قامہ ہے، قامہ۔ جب قامہ کا صلہ علی آ جائے، جیسے الرجال قوامون علی النساء، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی نگرانی کرنا، اس کی کفالت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر یہ لفظ کفالت کرنے کے معنی میں ہے، اور پھر اسی سے باقی سارے معنی بھی اسی پر منطبق ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو بندہ کسی کی کفالت کرتا ہے وہ اس کی نگرانی بھی کرتا ہے، وہ اسے صحیح غلط بھی بتاتا ہے، اور باقی تمام چیزیں اسی کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرد قوامون نگران ہیں یا محافظ ہیں یا کفیل ہیں علی النساء عورتوں پر۔ نساء امرأتن کی جمع ہے کہ مرد عورتوں کے کفیل ہیں یا مرد عورتوں کے نگران ہیں یا مرد عورتوں کے محافظ ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے
ایک اصولی چیز کو بیان فرمایا کہ انسان کا جو گھر ہوتا ہے یہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے، تو اسٹیٹ کا ایک سربراہ متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی ریاست کا، کسی ادارے کا کوئی ایک سربراہ نہ ہو تو وہ ادارہ اور وہ ریاست جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس چیز کو بیان فرما دیا کہ گھر کی جو چھوٹی سی ریاست ہے اس کا سربراہ مرد ہوگا۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو بیان فرمایا تو اس کا مطلب عورت کی تحقیر نہیں ہے، اس کا مطلب عورت کی حیثیت کو کم کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب عورت کو قدرت نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کے مطابق اس کے دائرہ کار کو بیان کرنا ہے۔ یعنی اسلام عورت کی تحقیر نہیں کرتا بلکہ عورت کے دائرہ کار کا تعین کرتا ہے، اور جو ذمہ داری اس کے مزاج کے مطابق ہے، اس کی فطرت کے مطابق ہے، وہ اس پہ ڈالتا ہے۔ اور جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا ہے اس کی فطرت کے مطابق ذمہ داری مرد پہ ڈالتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، الجاہل اما مفرط اور مفرط، کہ جو جاہل ہوتا ہے نا یہ کبھی کسی چیز میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے اور کبھی کسی چیز میں بہت زیادہ کمی کر دیتا ہے، اعتدال پر نہیں رہتا۔ جاہل کبھی افراط کرتا ہے، کبھی تفریط کرتا ہے۔ جاہلیت قدیمہ میں بھی عورت کے بارے میں یہی چیز تھی، اور جاہلیت جدیدہ میں بھی عورت کے بارے میں یہی چیز ہے۔ جاہلیت قدیمہ میں عورت کو کے بارے میں جو نظریات تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ یعنی فرانس کی اس وقت کی پارلیمنٹ میں جس سال رسول کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، ایک بل پیش ہوا تھا کہ کیا عورت انسان ہے؟ اور ارسطو یہ کہتا تھا کہ عورت کے دانت کم ہوتے ہیں، کہ کیا عورت انسان ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ عورت انسان تو ہے لیکن عورت کا حق کوئی نہیں ہے، یہ صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی اچھا، ایک وہ جاہلیت تھی جس میں مقام بالکل ختم کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ عورت کے بارے میں مصدق اور معنی کے کیا نظریات تھے، کس طرح وہ عورت کو متاع مشترک کہتے تھے، کس طرح وہ ان کو پاؤں کی جوتی کی طرح اس کے ساتھ معاملات کرتے تھے۔ وہ جاہلیت قدیمہ تھی۔ اب جاہلیت جدیدہ کیا آ گئی؟ اس چیز کو پھیلانے کی کوشش کی حقوق نسواں کے نام پر کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ڈپلیکیٹ ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں شانہ بشانہ ہیں جی عورتیں۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ڈپلیکیٹ ہیں۔ اور خدا کے بندو، اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا ڈپلیکیٹ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا کمپلیمنٹ بنایا ہے، تتمہ بنایا ہے، تکملہ بنایا ہے۔ مرد کی نیچر مختلف ہے، عورت کی نیچر مختلف ہے۔ اگر مرد اور عورت ڈپلیکیٹ ہیں یعنی مرد اور عورت اگر ایک دوسرے کے ڈپلیکیٹ ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ خواتین کا بینک ہوتا ہے اور گارڈ اس میں مرد ہوتا ہے؟ کیا عورت، یعنی یہ کوئی تحقیر نہیں ہے اس کی مقصود، بلکہ اس نظام فطرت کو بیان کرنا مقصود ہے جس کے مطابق اللہ نے عورت کی تخلیق کی ہے۔ یعنی چھوٹے بچے سے آپ کوئی چیز چھینیں گے وہ آپ سے لڑے گا، بچی سے کوئی چیز چھینیں گے وہ روئے گی۔ تو ان کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ اسی لیے اسلام نے، لوگ کہتے ہیں نا اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا،
اللہ کی قسم انسان نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جسے کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عورت کو متاع بازار بنا دینا عورت کا مقام نہیں ہے۔ کپڑوں کے اشتہار میں عورتوں کی تصویریں کوئی عورت کا مقام نہیں ہے۔ ان خواہش پرست، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بکری نے آزادی مانگی تو بھیڑیے نے سب سے پہلے تائید کی۔ ان خواہش پرست لوگوں نے حقوق نسواں کے نام پہ عورت کی عفت و عصمت کو تار تار کر دیا ہے یا تار تار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ مقام دیا جو اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ یہ بات میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا۔ عورت کی تحقیر مراد نہیں ہے، یہ کام عورت کی فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی عورت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ گلی گلی کوچا کوچا جا کے اللہ کا پیغام پہنچائے گی، لوگوں کو دعوت دے گی، عورت کا مزاج نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیغمبروں کی ماں ضرور بنایا ہے۔ جب رسول کریم علیہ السلام کی رضائی ماں آئیں تو سرکار نے اپنی کملی اتار کے ان کے لیے بچھا دی، اور سرکار نے فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی ابنی محمد لأجبتہا، بیٹا محمد، تو میں اپنی نماز توڑ کے اپنی ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ یہ آپ کی اور میری ماں کی شان نہیں ہے، یہ سرکار کی والدہ ماجدہ کی خصائص میں ہے، سرکار کی نسبت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فرمائی الرجال قوامون علی النساء، کہ یہ جو نظام ہے نا، آئلی نظام، اور یہ جو معاشرہ ہے، آئلی نظام میں ریاست کی جو ایک چھوٹی سی گھر کی جو ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اس کا سربراہ مرد ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی مردوں کا معاشرہ ہے، مردوں کا معاشرہ۔ او خدا کے بندو، عورت کو وہ مقام دیا گیا جو عورت کی فطرت کے مطابق ہے، اور مرد کو وہ ذمہ داریاں سونپی گئیں جو مرد کی فطرت کے مطابق ہیں۔ عورت کا ایک مزاج ہے۔ تو اچھا، دوسری بات یہ یہاں جو فرمایا نا الرجال قوامون علی النساء، اس کا مطلب کوئی مرد کو احساس تفاخر میں مبتلا کرنا نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو اونٹ پٹانگ باتیں کہے اور وہ کہے کہ مانو میری بات، میں تمہارا شوہر ہوں اور میں گھر کا سربراہ ہوں۔ اسلام نے حدود کا تعین کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ واضح فرما دی گئی کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ خامند بہت قابل احترام ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر کسی غیر خدا کو سجدہ کرنے کی میں اجازت دیتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرے۔ اس کے باوجود خامند اسے ایسا حکم نہیں دے سکتا جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام کے حکم کے خلاف ہو۔ اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتا ہے تو خامند کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر مرد کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ مرد کی یہ احساس تفاخر کا مقام نہیں ہے، یہ احساس ذمہ داری دلاتا ہے۔ مثلا دیکھیں، گھر میں ایک بندہ، مثلا گھر کا سربراہ باپ ہے، اب ایک کام کرنا ہے، وہ ایک سے کہتا ہے، بچے سے کہتا ہے بھی وہ کام کرنا ہے، وہ کوئی تنخواہ دیتا ہے، میں فرضی بات کر رہا ہوں، وہ تنخواہ دیتا ہے۔ دوسرے سے کہتا ہے وہ تنخواہ دیتا ہے۔ کوئی کام کرنا ہے، ایک لاپرواہی برتتے ہیں بچے، تو کور تو باپ نہیں کرنا ہوتا ہے نا، پھر باپ کہتا ہے اچھا جی پھر میں ہی کر لیتا ہوں، پھر میں چلا جاتا ہوں۔ تو اگر بچے کوئی لڑ بھی پڑتے ہیں کسی سے تو کور تو باپ کرتا ہے نا۔ تو قوام سے یہ مراد ہے کہ گھر کو چلانے کا ذمہ دار تو ہے،
اگر کوئی اونچ نیچ ہے تو نے اسے کور کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے۔ یہ مقام احساس تفاخر کے لیے نہیں ہے، یہ مقام مرد کی ذمہ داری کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، اگر ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، اگر سربراہ کی دیکھیں چیئر کا ایک احترام ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ اگر دفتر میں آپ سے جونیئر بھی ہے، اسے کوئی پروموشن مل جاتی ہے کس طریقے سے، وہ آپ سے سینئر ہو جاتا ہے، پھر آپ چیئر کا احترام کریں گے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو نظام نہیں چلے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات واضح فرما دی کہ گھر کا سربراہ، عورت کا محافظ، عورت کی عزت و عصمت کا محافظ، اس کے خورد و نوش کی ذمہ داری اللہ نے مرد کے کاندھے پر ڈالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو کہا گیا کہ اپنے خامد کی اطاعت کر، اور سرکار نے فرمایا اگر عورت کا خامد اس حال میں عورت فوت ہو جائے کہ اس کا خامد اس سے ناراض ہو تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یعنی اس قدر اس کی تلقین کی گئی، اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ یہ جو لوگ نکلتے ہیں نا اس نام سے، وہ گھروں کو اجاڑنا چاہتے ہیں، جس طرح یورپ میں خاندان تباہ ہو گئے ہیں۔ اب یورپ پھر لوٹ رہا ہے خاندانی نظام کی طرف، کیونکہ سکون فطرت کو ماننے میں ہے، فطرت سے بغاوت کرنے میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، پھر آگے اس پہ دلیلیں دی۔ قرآن دلیل سے بات کرتا ہے، قرآن دلیل سے اپنی بات کو مناتا ہے۔ آگے دو قسم کی وجوہات بیان کی، ایک وہابی اور ایک کسبی، کہ مرد کو ہم نے کیوں عورت پر نگران مقرر کر دیا، کیوں ہم نے اس کا محافظ اور کفیل بنا دیا، کیوں ہم نے مرد کو فضیلت دے دی؟ تو فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بے سببیہ ہے، بسبب اس کے جو فضل اللہ نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر، یعنی یہ جو اشتراکی تھے نا، اشتراکی، یہ سوچ پہ ان کی بیسک سوچ یہ تھی، کہتے تھے جی دولت سب میں برابر کر دو، کوئی بندہ انفرادی طور پر مالک نہ ہو، بس سٹیٹ مالک ہو۔ یہ غیر فطری چیز ہے، یہ اختلاف مراتب میرے رب کے نظام کا حصہ ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اگر یہ الگ بات ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ حلال کے ذریعے سے روزی کمانی، اگر کوئی بندہ حلال کے ذریعے سے کما لیتا ہے اور وہ فیکٹری بنا لیتا ہے، مل بنا لیتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں رکھ لیتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا اس سے چھین لو۔ اسلام یہ اسے کہتا ہے کہ تیری فیکٹری تجھے مبارک ہو، لیکن خیال کرنا کہ تیرے پڑوس میں بھوکا نہ سو جائے، تو نے غریبوں کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ جو تھی نا برابر کر دو سب کو، یہ غیر فطری چیز تھی، یہ نہ کبھی ہو سکتا ہے دنیا میں، نہ ہوگا۔ اسی لیے اشتراکیت اپنے آپ دم توڑ گئی، اتنے لاکھوں بندے قتل کروانے کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سب بندے برابر کے ذہین نہیں ہوتے، آپ کے جسم کے اعضاء سارے برابر نہیں ہیں، آپ کی آنکھ اور آپ کی انگلی برابر نہیں ہے۔ اللہ نے بعض، وہ پیچھے جو آیا تھا نا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جب عورتوں نے یہ کہا تھا ہم مرد کیوں نہیں بن گئی کہ ہم بھی جہاد میں جاتی، ہم بھی مردوں والے کام کرتی، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا اللہ نے جس کو یہاں جس مقام پہ رکھا ہے اسے چاہیے اسی مقام پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بندے کا کام کوشش کرنا ہے، خدا بننا نہیں ہے۔ بندے کا کام اپنی طرف سے کوشش کرنا ہے، پھر فیصلہ وہ خدا پہ چھوڑے گا۔ تو جو چیزیں ممکن ہی نہیں ہوتی، اب دیکھیں نا، ایک بندہ کہے یار کاش میں سادات خاندان میں پیدا ہوا ہوتا، کاش میں کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہوا ہوتا، تو انہیں جہاں پیدا ہونا تھا ہو گیا، کاش میری شکل و صورت ایسی ہوتی جیسی تجھے خدا نے دی، ٹھیک دی۔ سب کچھ خدا کرتا ہے، اور خدا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔
اللہ پاک نے اس کی پہلی فضیلت، یہ فضیلت بابی بیان کی مرد کی، کہ ہم نے مرد کو اس لیے حاکم بنا دیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس کی وجہ سے کہ کائنات میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ تو اللہ نے مرد کو جو بہادری دی ہے، مرد کو جو جسمانی قوت دی ہے۔ مجھے ایک بندے نے کہا ایک مرتبہ کہ جی یہ سونا مردوں پر کیوں حرام ہے؟ اب میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ حدیث میں ہے، وہ تو مجھ سے اگلی بات پوچھ رہا تھا کہ اسلام نے کیوں حرام کیا ہے۔ تو میں نے کہا یار میں دیکھوں گا، مجھے علم نہیں ہے۔ تو میں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی حجت اللہ البالغہ، بہت اچھی کتاب ہے اسرار شریعت پہ، اس کو پڑھا۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے عورت کی مزاج میں زینت رکھی ہے، اللہ نے عورت کے مزاج میں زینت رکھی ہے، اور مرد کے مزاج میں مشقت رکھی ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد نے گندے کپڑے پہننے ہیں، اچھے کپڑے پہننا یہ الگ چیز ہے، یہ اسلام میں معمود ہے، لیکن ایکچولی زینت عورت کی نیچر ہے، مرد کی نہیں۔ جو مرد ایک حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں نا اس مسئلے میں، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی یہ سونا زینت ہے، سونا زینت ہے، اس لیے اللہ نے اسے مردوں پہ حرام کر دیا ہے۔ تمہیں میں نے زینت کے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں میں نے گھر چلانے کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں میں نے مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آخرت میں چونکہ مشقت نہیں ہوگی، اس لیے سونا وہاں مردوں کے لیے بھی حلال کر دیا گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے نا، جس طرح مرد کو اللہ نے دلیری دی ہے، عموماً مرد میں ضبط بھی زیادہ ہوتا ہے عموماً، یعنی یہ استثنائی صورتوں پر قانون نہیں بنتے۔ عین ممکن ہے ایک عورت بہت دلیر، عورتیں ڈاکو بھی تو گزری ہیں نا جی، اس سے قانون نہیں ٹوٹتے، قانون اکثریت کو دیکھ کے بنتے ہیں۔ تو ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ الرجال قوامون علی النساء میں، یعنی گھر کا سربراہ تو عورت ہے، مرد ہے، گھر کا سربراہ تو مرد ہے، لیکن اگر عورت دلیل سے بات کرے گی تو ہو نہیں سکتا مرد اس کی بات کو نہ مانے۔ اور وہ کوئی دنیا میں اکیلے نہیں رہتے، اس کا خاندان ہے، ایک پڑوسی ہیں بہت، اگر عورت کی بات میں وزن ہوگا تو عورت اپنی بات منا لے گی، اور یہ اس کی سربراہی کے منافی نہیں ہے۔ تو فرمایا پہلا اس کا سبب یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایک بات۔ دوسرا کیا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ دوسری فضیلت ہے، وجہ فضیلت ہے مرد کی، اور یہ اکتسابی ہے۔ پہلی بابی تھی کہ اللہ نے وہ صلاحیتیں، یعنی عورت اگر کبھی اسے گھر میں رات کو اکیلا سونا پڑ جائے وہ ڈرتی ہے، یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے، اس کی فطرت ہے۔ عورت جاتی ہے بینک میں کسی کام کے لیے، تو عورت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مجھے لائن سے الگ میرا کام کیا جائے، یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ گاڑی میں مرد کھڑا ہے، مرد بیٹھا ہے، عورت کھڑی ہے، تو اخلاق یہ کہتا ہے اور عورت بھی چاہتی ہے کہ یہ مرد اٹھے، یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے، یہ اس کی نیچر ہے۔ یہ صلاحیتیں اللہ نے مشقت والی مرد کو دی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا پہلی فضیلت یہ، اور دوسری کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب اس کے جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں سے، یعنی گھر کا معاش مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ گھر کا معاش، معاشی انتظام کا ذمہ دار مرد ہے۔ وہ جو مہر ہوتا ہے نا، اتنا مہر مقرر کر دیا، مہر ایکچولی معاشی ذمہ داریاں اٹھانے کا علامتی نشان ہے کہ میں اس کی معاشی ذمہ داریوں کی کفالت قبول کرتا ہوں، اور
اگر کوئی عورت کہیں سروس کرتی ہے، جاب کرتی ہے، تو وہ الگ بات ہے، اگر اس کا یعنی وہ با پردہ ہے اور وہ سارے تقاضے پورے کرتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایکچولی اللہ نے اسے اس کا پابند نہیں کیا کہ پیسے تو نے کمانے ہیں۔ اللہ نے معاش کی ذمہ داری مرد پہ رکھی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کیونکہ مرد عورتوں کے نان و نفقہ اور اخراجات اٹھاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر نگران مقرر کیا ہے اور مرد کو عورت پر محافظ اور کفیل بنا دیا ہے۔ اب ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات، یہ جو صالح کا لفظ ہے نا، صالح کا لفظ ایک تو یہ نیک کے معنی میں آتا ہے، وہ یہاں پر بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ایک باصلاحیت کے معنی میں بھی آتا ہے، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یہاں صالح سے مراد ہے باصلاحیت ہونا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے باصلاحیت عورتیں وہ ہیں جن میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، میں ایک دن کوئی بات ہوئی کلاس میں، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹا ہر چیز نا اپنے مقام پہ اچھی لگتی ہے، آپ بینچوں پہ بیٹھے ہیں، میں ڈائس پہ کھڑا ہوں، اگر آپ 4-5 مل کے، اب مجھ میں کوئی اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں تم میں سے 10 کا مقابلہ کر لوں گا، اگر آپ فزیکلی دیکھیں ایک پردہ ہوتا ہے نا، استاد اور شاگرد کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، ورنہ اکثر ہمارے شاگرد ہم سے طاقتور ہوتے ہیں، ایک پردہ ہوتا ہے، اس پردے کی وجہ سے استاد 60-70 کو ڈانٹ دیتا ہے، شاگرد کانپتے تو رہتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے، ایک پردہ ہے، یہ میرے رب کا ایک نظام ہے۔ میں نے کہا اگر تم مجھے یہاں سے اٹھا دو اور مجھے وہاں بٹھا دو، تم آ کے یہاں کھڑے ہو جاؤ، نہ تم اچھے لگو گے نہ میں اچھا لگوں گا۔ ہر چیز اپنے جگہ پہ اصیل لگتی ہے۔ عورت کے لیے مرد کو دبانے میں اس کی عظمت نہیں ہے، اس کی فرما برداری میں اس کی عظمت ہے، اور مرد کی عظمت عورت کو رسوا کرنے میں نہیں ہے، اس کی کفالت کرنے میں ہے، اس کی عزت و آبرو کے تحفظ میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری ابھی سیرت والی کتاب انشاءاللہ آئے گی، اس میں میں نے لکھا کہ سرکار کا ازواج مطہرات کے ساتھ کیا معاملات تھے، کس طریقے سے آپ ان کی نیچر کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو یہاں صالحات سے مراد، یا یوں کہیے باصلاحیت عورتیں کون ہیں، یا اس سے مراد ہے نیک عورتیں، کیونکہ جس طریقے سے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے نا، اس طریقے سے عورت جو ہے وہ مرد کی اطاعت کرے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، مرد عورت کو اس کے حقوق دے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کا ہر حکم ماننا صالحیت اور نیکی کی علامت ہے، تو یہاں صالحات سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا فالصالحات، یا تو دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم دونوں چیزیں مراد ہیں، یا یوں کہیے کہ باصلاحیت عورتیں وہ ہیں، یا اللہ کی بارگاہ میں نیک عورتیں وہ ہیں کون، قانتات، اطاعت کرنے والی ہیں۔ جہاں اطاعت سے مراد اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کی اطاعت تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے نا، اس سے مراد ہے اپنے خامد کی بات مانتی ہیں، قانتات اپنے خامد کی فرما بردار ہیں۔ حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہیں للغیب، عدم موجودگی میں، یعنی دیکھیں میاں بیوی میں بہت سی راز کی باتیں ہوتی ہیں، میاں بیوی میں بہت سی راز کی باتیں ہوتی ہیں، اور عمومی طور پہ عورتیں باتیں بھی زیادہ کرتی ہیں، یعنی یہ ان کا ایک مزاج ہے، وہ جب بھی بیٹھیں گی، وہ اگر 10-15 منٹ بھی کہیں بیٹھیں گی تو بہت کچھ وہ ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر دیتی ہیں، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یعنی ایسی باتیں کرنا جو راز کی حیثیت کی نہ ہوں، اس میں تو کوئی کباہت نہیں ہے۔ وہ کسی نے ایک لطیفہ سا لکھا تھا کہ جب 2 خواتین جو ہیں نا وہ بیٹھی ہوئی ہوں
اور باتیں کر رہی ہوں پھر کہیں دفع کرو جی ہمیں کیا لینا دینا ہے، تو سمجھو کہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ یہ یعنی میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں کوئی عورت کی تحقیر مراد نہیں ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے عورت کی فطرت مرد سے مختلف بنائی ہے اور اس میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے حافظات للغیب، کہ وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں عدم موجودگی میں، یعنی خامد کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ دیکھیں نا، اگر مطیع کو حکم ہے تو نگران کو حکم نہیں ہوگا۔ اگر مرد کے چاہیے کہ وہ خامد کے راز افشا نہ کرے تو مرد کو نہیں چاہیے کہ وہ بیوی کے راز افشا نہ کرے۔ اگر مرد سے مجھے تقاضا کرتا ہے تو اس پر تو ڈبل ذمہ داری پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ تو گھر کا نگران ہے، وہ تو ذمہ دار ہے ہر چیز کا۔ تو فرمایا حافظات للغیب، وہ حفاظت کرنے والی ہیں عدم موجودگی میں، بما حفظ اللہ، بسبب اس کے جو اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ اس کے ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں خامد جو ہوتا ہے نا، یہ عورت کے لیے چھتری کی طرح ہوتا ہے، جیسے چھتری ہوتی ہے نا بارش میں، اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ خامد عورت کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام بنا کے عورت کو محفوظ کر لیا ہے، اس کے صدقے میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کے رازوں کی حفاظت کرے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے بما حافظ اللہ، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ حفاظت کرے گی تو خود تو نہیں کرے گی نا، اللہ کا کرم اس کے شامل حال ہوگا تو وہ کرے گی۔ یعنی اگر ایک عورت نے اپنے خامد کے پورے حقوق ادا کیے اور خامد نے بیوی کے مکمل حقوق ادا کیے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا کمال کر دیا ہے، وہ سمجھے کہ اللہ نے کرم فرمایا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے ہیں، ایک دوسرے کی عزت نفس کو باہر رکھا ہے، بما حافظ اللہ۔ اب آگے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اب ایک ممکنہ صورت آ گئی، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسانی معاشرہ ہو اور اس میں اختلاف رائے نہ ہو، گھر ہو اور گھر میں اختلاف رائے نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے نیک بندوں کے گھروں میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، وہ جو تخییر اور ایلا والا واقعہ ہے، تو وہ بھی ایک بات تھی۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جھگڑا ہو جانا یہ کوئی باعث تعجب نہیں ہے، اس کے نتائج کو انتہا تک لے جانا یہ بہت افسوس کا مقام ہوتا ہے۔ اور پھر میں عرض کروں گا کہ اگرچہ ذمہ داری دونوں کی ہوتی ہے، اور دیکھیں کوئی استثنائی صورت ہو الگ بات ہے، ہو سکتا ہے، لیکن روٹین میں عورت بھی اپنے گھر کو تباہ نہیں کرنا چاہتی اور مرد بھی اپنے گھر کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس چیز کو بیان فرمایا کہ اگر ایک عورت نہ سمجھے کہ میری حدود کیا ہے، جھگڑا ہو جائے میاں بیوی میں، گھر میں اختلاف ہو جائے، پھر مرد نے کیا کرنا ہے، اس کو کیا حقوق حاصل ہوں گے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانی سے، یعنی نافرمانی اس طرف یہ مراد نہیں ہے کہ اس نے کہا جی مجھے روٹی گرم ملنی چاہیے، اسے ٹھنڈی دے دی، نہیں، کوئی ایسا اس کا رویہ جو اس کی حاکمیت کو چیلنج کر رہا ہو، مرد کا ایسا رویہ، عورت کا ایسا رویہ جو مرد کی سربراہی اور حاکمیت اور کفیل ہونے کو چیلنج کر رہا ہو، اس کو کہا جائے گا نشوز۔ اور یہاں پر جو یہ فرمایا واللاتی تخافون، تم ڈرتے ہو، اس سے مراد صرف امکان نہیں ہے، اس سے مراد صرف امکان نہیں ہے، اس سے مراد اتنا یقین ہے شواہد کی روشنی میں کہ گویا کہ وہ کام ہو گیا ہے۔ تو اگر تم یہ دیکھو کہ عورت جو ہے، بیوی جو ہے،
وہ مرد کی سربراہی کو چیلنج کر رہی ہے، نافرمانی کرتی ہے، پھر کیا ہے؟ پہلی بات فرمائی فَاعِذُوهُنَّ، فا کا معنی پس، وَاعَذَا یَعِذُ عِذَةً نصیحت کرنا، اور جو نصیحت ہوتی ہے نا، ادفع باللتی، نہیں وہ کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ موعظہ یا عظہ یہ کیا ہے کہ بندہ دوسرے کو لاجواب کرنے کے چکر میں نہ ہو، اسے رسوا کرنے کے چکر میں نہ ہو، بندہ اس کی بلائی کے لیے تڑپ رہا ہو، تب وہ جو کہے گا اسے عظۃ کہا جائے گا یا موعظہ کہا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلی بات کیا ہے؟ جب تم دیکھو جھگڑا ہو گیا ہے، بات بن نہیں رہی، آئے دن معاملات بگڑ رہے ہیں، کیا کرو؟ سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، اور دلیل کی طاقت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کا کرم شامل حال ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، ورنہ کچھ نہیں کرتی دلیلیں شلیلیں۔ اللہ کا کرم شامل حال ہو تو دلیل کی طاقت بڑی طاقت ہوتی ہے، بندہ اپنی بات کو قائل کر لیتا ہے۔ مناب واصف علی واصف نے کہا تھا غصہ اعتماد میں کمی کا نام ہے، یعنی کمال نہیں ہے، جب بندہ کسی کو قائل نہیں کر سکتا پھر نوبت اور طرف نکل جاتی ہے۔ پہلی بات کیا؟ فَاعِذُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو، انہیں ان کی بہتری کے لیے مخلص ہو کر بڑے اخلاص کے ساتھ سمجھاؤ۔ اس طرح کرو گے گھر تباہ ہو جائے گا، بچے رل جائیں گے، اور جو معاشرے کی طرف سے ہوتا ہے وہ اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ انہیں نفع اور نقصان سمجھاؤ۔ فَاعِذُوهُنَّ، پھر کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، حجرہ چھوڑ دینا، الگ کر دینا، اس سے ہجرت ہے، ایک وطن کو چھوڑ دیا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ وہ نہیں مان رہی، آپ کی باتوں کی قائل نہیں ہو رہی، دوسرا مرحلہ کیا کرو؟ ان کو الگ چھوڑ دو، فی المضاجع، ان کے بستروں میں، یعنی ان کے بستر الگ کر دو۔ اگر ایک کمرے میں میاں بیوی سوتے ہیں تو ان کا کمرہ الگ کر دو۔ بہت سی چیزیں اس سے بھی وہ سمجھے گی کہ میں غلط کر رہی ہوں، اور اگر ممکن ہے خامد میں کوئی کمی ہوگی تو خامد بھی اس چیز کو سمجھے گا۔ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یعنی میرے خیال میں 3 بندے آج تک ایسے آئے ہیں میرے پاس جو 3 طلاقیں دے کے نہیں آئے تھے۔ 3 بندے، 3 یا 5 کر لیں یا 10 کر لیں، یعنی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بات ہوئی فوراً 3 طلاقیں دے دی، آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا احساس ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ کچھ کریں۔ وہ کیا کریں گے؟ بندہ اپنے ہاتھ خود کاٹ دے تو کیا کر سکتا ہے بندہ؟ اللہ تعالیٰ نے مراحل بتائے ہیں کہ پہلے انہیں سمجھاؤ، پھر بستر الگ کرو، پھر کیا کرو؟ وَضْرِبُوهُنَّ، ضربا یضرب ضربن کا معنی ہوتا ہے، قاری صاحب گردان ایسے چلتی تھی نا بیرا شریف میں، وَضْر، یہ میرے وہ گرامر کے گردانوں کے ساتھی ہیں نا جی، تو مجھے ان کو دیکھ کے وہ منظر یاد آ گیا گردانوں والا۔ تو وَضْرِبُو، اضربو امر کا صیغہ ہے، اور یہاں پر یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، امر اباحت کے لیے ہے۔ تم انہیں سزا دو، تم انہیں سزا دے سکتے ہو۔ یہ آیت نازل کس وقت ہوئی تھی؟ بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ حضرت ربیع بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے جو نقباء تھے ان میں سے ایک تھے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے ایسے کر کے ان کے منہ پہ ہاتھ مار دیا، جیسے بندہ ایسے مار دیتا ہے۔ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں اپنے باپ کو لے کے آ گئی۔ ان کے باپ نے کہا جی میری پیاری بیٹی کو اس طریقے سے مارا گیا ہے تو میں تو اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا دیکھتے ہیں۔ اس وقت یہ آیا کریمہ نازل ہوئی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ہم کچھ چاہتے تھے، اللہ کچھ چاہتا تھا، اور اللہ کی چاہت ہماری چاہت پر غالب ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں
یعنی جو تمسخر اڑاتے ہیں جی ہلکی سزا دے سکتے ہو. مجھے بتاؤ بینگ مسلم، ایک تو بندہ یہ کہنا میں قرآن کو نہیں مانتا، اس کی تو بات اور ہے. اب تم وَضْرِبُوهُنَّ کو کدھر کرو گے، جس کا معنی یہ ہے تم انہیں سزا دو. یہ الگ بات ہے. سزا دینا ضروری نہیں ہے، یہ صرف جواز کی صورت ہے. اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھے مرد کبھی یہاں تک نوبت نہیں آنے دیتے، اور سرکار نے کبھی اپنی کسی بیوی پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا ہر لحاظ سے. لیکن بہرحال یہ تادیباً ہے. اگر سارے شاگرد بڑے سنجیدہ ہو جائیں تو استاد کو مارنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے مارنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ان کو ٹانگیں نہیں توڑنی ہوتی. مارنے کا مقصد ان کو ٹانگیں توڑنا نہیں ہوتا، ان کو سکھانا ہوتا ہے. اگر سارے بندے محبت کی زبان سمجھتے تو مجھے بتاؤ اللہ قرآن میں یہ دوزخ کا ذکر کیوں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کیوں ڈراتا؟ کیونکہ سارے بندوں کے مزاج برابر نہیں ہوتے. کچھ بندے دلیل کی بات سمجھتے ہیں، اس کے لیے فائزوہن آ گیا. کچھ بندے محبت کی بات سمجھتے ہیں، کچھ بندے سختی کی زبان سمجھتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خامد نے کبھی مجبور ہو کر کوئی، سرکار نے فرمایا سزا اگر کسی نے وَضْرِبُوهُنَّ اگر کسی نے سزا دینی ہے، جیسے مسواک بندہ اس طریقے سے مار دیتا ہے، یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں علامتی. مثلا ایک بندہ ہے اس کی طرف آپ نے ایسے کر دیا، مارا تو اسے نہیں، تو یہ بھی تو ایک علامت ہے نا، اس کے ساتھ نفرت کرنے کی ایک علامت ہے نا. یا کسی بندے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، یہ بھی ایک علامت ہے. حالانکہ تھوکا تو اس نے زمین پر ہے، لیکن اس سے نفرت کی علامت ہے. تو مراد یہ ہے کہ اگر کبھی مارنے کی سزا دینے کی نوبت آ جائے، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب دین کو پچھلے مرحلے چھوڑ کر آخری مرحلے سے لیا جائے گا نا، پھر وہاں شبہات پیدا ہوں گے، پھر وہاں بندہ بہت کچھ سوچے گا. قرآن کریم نے پہلے جتنی چیزیں بیان کی ہیں اگر ان سب پہ عمل کیا جائے گا تو یہاں تک نوبت آئے گی نہیں، یہاں تک نوبت آئے گی نہیں. تو سرکار نے فرمایا اچھے مرد یہ کام نہیں کرتے. اگر کبھی اس طریقے سے ہو تو جس طریقے سے مسواک سے علامتی طور پہ مسواک مار دی یا اس طریقے سے ہاتھ مار دیا تو اس مرد نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا. یہ آج کل کہا جاتا ہے کہ جی غلطی تو خامد کی بھی ہو سکتی ہے نا، تو اگر مرد کو مارنے کی اجازت ہے عورت کو تو پھر عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ مرد کو مارے. میں کہتا ہوں تم تو اخلاقیات کی بنیاد نہیں ہلانا چاہتے ہو. اگر باپ بیٹے کا مسئلہ ہو تو کوئی ضروری ہے کہ غلطی بیٹے کی ہوگی، غلطی باپ کی بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بیٹا غلطی کرے تو باپ اس کو مارے، باپ غلطی کرے تو بیٹا اس کو مارے، تو مجھے بتاؤ اخلاقیات کا تو بیڑا غرق نہیں ہو جائے گا؟ جسے آپ نے ایک مرتبہ تھپڑ مار دیا جس باپ کو زندگی بھر، تو وہ بالکل وہ بات بن ہی نہیں سکتی. بھائی غلطی مرد کی ہو سکتی ہے لیکن مرد کو عورت نہیں مارے گی. خامد اس کا مجازی خدا ہے. مرد کو سزا مرد کا باپ دے گا، مرد کا بڑا بھائی دے گا، کوئی قبیلے کا بڑا آدمی دے گا اگر اس کو سزا دینی ہوئی. اگر اس طریقے سے چلو گے تو پھر کچھ نہیں بچے گا. یہ چیزیں تمہاری معاشرتی نظام کو تباہ کر دیں گی، آئلی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیں گی. اللہ تعالیٰ نے جس نظام کو بیان کیا ہے انسان کی فلاح اسی نظام میں ہے. ارشاد فرمایا فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں سزا دو. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. یعنی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورت نے کوئی غلطی کی، خامن نے اس کو سمجھایا یا وہ خود سمجھ گئی، اس نے اپنی بات سے رجوع کر لیا. اب بندہ اس طرح نہ کرے کہ اس پر ٹوکے ہی مارتا رہے، اس پر طعن ہی کرتا رہے. اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ
فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا پس تم نہ چاہو، علیہن ان پر، سبیلا کوئی راستہ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں پھر ان پر تان و تشنیع کے راستے تلاش نہ کرو، پھر خام کا اس بات کو لے کر اگلی زندگی میں اس پر تان کرنے کا ذریعہ نہ بنا لو۔ آگے فرمایا ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بندہ جو ہے نا، بندہ جب تک معاملات کو اپنی حیثیت میں دیکھتا ہے اس کی نفسیات اور ہوتی ہیں، اور جب وہ معاملات کو اللہ کے تعلق سے دیکھتا ہے تو اس کی نفسیات اور ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ کمزور ہے، ایک طاقتور بندے کو اس پہ حق حاصل ہے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں اس کو سزا دیتا ہوں، میں اس کو رگڑا لگا دیتا ہوں۔ اگر وہ یہ سوچ لے کہ اگر میں زیادتی کروں گا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، ایک دن میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا، اس کی نفسیات بدل جائیں گی۔ اب اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ کان علیٰ، بے شک اللہ بڑی بلندی والا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے تمہیں تمہارے بیویوں پر فضیلت دی ہے تو اللہ کو تم پر اس سے کہیں بڑھ کے فضیلت حاصل ہے۔ اگر تمہیں جسمانی قوت زیادہ دی گئی ہے، طاقت زیادہ دی گئی ہے، تو تم اللہ کے سامنے بے بس ہو۔ جب بھی کوئی معاملات کرو تو مت بھولو کہ تمام طاقتیں ہمارے رب کے دست قدرت میں ہیں۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں نا کہ میں اپنے غلام پر مجھے غصہ آ گیا اور میں اسے مارنے لگا، میں نے اس طرح ہاتھ اٹھا لیا تو میرا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا، میں نے دیکھا تو وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرکار نے فرمایا اے ابو مسعود، اب دیکھیں نا غلام بے بس ہوتے تھے نا، یہ غلاموں کو عزت تو اسلام نے دی ہے۔ ایک طرف تاریخ کھڑی ہے لفظوں کے انبار لیے، لیکن آپ کا سیدھا سچا آخری خطبہ ایک طرف، یہ انسانیت کی تکریم کی بنیادیں تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے مہیا کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو مسعود، جتنی تمہیں اس غلام پہ قدرت حاصل ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں بڑھ کے تجھ پہ قدرت حاصل ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں میں ڈر گیا اللہ کی قدرت سے، میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اگر تم معاف نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تمہیں چھو لیتی۔ آیت کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے پوری آیت کے ساتھ۔ ان اللہ کان علیٰ، اگر عورت یہ سمجھتی ہے نا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد غریب خاندان کا ہے، عورت کی بڑے امیر خاندان کی ہے، تو ایسے مرد جو ہے نا وہ بھی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کو بھی یہ بات کہی گئی کہ اگر تجھے ایک لحاظ سے مرد پر فضیلت حاصل ہے کہ تو بڑے امیر خاندان کی ہے، تو اس کی حاکمیت کو چیلنج نہ کر، اسے اللہ حاکم الحاکمین نے تیرا نگران بنایا ہے اور تیرا کفیل بنایا ہے اور تیرا محافظ بنایا ہے۔ یہ حکم سب کے لیے ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیٰ، اللہ بڑی علو والا ہے، بڑی بلندی والا ہے، کبیرہ، اور اللہ بڑی کبریائی والا ہے۔ اے بندے طاقت تیرے پاس نہیں ہے، کبریائی اللہ کو زیبا ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ جب بندہ اللہ کی عظمت کو مان لیتا ہے تو پھر بندے کے لیے اللہ کے احکامات ماننا آسان ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ بڑی بلندی والا اور اللہ بڑی کبریائی والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک، اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کا واسطہ ہمیں یقین کی دولت نصیب فرما، ہمیں اخلاص کی نعمت نصیب فرما، للہیت کی دولت نصیب فرما۔ میرے مالک، ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک، قرآن مجید کی انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے تاریک دلوں کو منور فرما۔ میرے مالک، ہماری قبروں کو بھی منور فرمانا۔ میرے مولا، قیامت کی تاریکیوں میں بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرمانا، قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک، ہمارے جسموں کے دکھ بھی دور فرما، ہماری روحوں کے روگ بھی دور فرما۔ میرے مالک، جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کو سمجھنے کے لیے وقت دیتے ہیں، ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔